کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج میں آپ کو جنت اور جنت میں جو حوریں ہیں ان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو بڑے غور سے سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کو یا شام کو نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر جنت والوں کو کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق و مغرب روشن ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو خوشبو سے مہکا دے گی۔ اس کی اوڑھنی، سر پر اوڑھنے کا کپڑا دنیا و مافیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گی، سبحان اللہ۔ ہر ایک آدمی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی جن کی آنکھوں کی سفیدی اور ان کے اندر جو پتلی ہے وہ انتہائی سیاہ ہوگی اور ان کی آنکھیں انتہائی فراغ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اوپر 70 ہلے ہوں گے اور ان کی کنڈلیوں کے اندر کا گودا نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر نظر آئے گا۔ ہمیشہ صبح و شام میں یہ بہشتی لوگ اللہ کو یاد کریں گے، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب و پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ انہیں ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی، سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے اور ان کی صورت اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوگی اور ان کے قد جو ہیں وہ آسمان میں 60 ہاتھ ہوں گے، ماشاءاللہ۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں حوریں ایسی خوش آواز سے گائیں گی کہ ہر اس طرح کی آواز مخلوق نے اس سے پہلے نہ کبھی سنی ہوگی، نہ ہی ان کے گیت یہ ہوں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ہلاک نہ ہوں گے، ہم ہیں آرام اٹھانے والی، بس کبھی نہ تنگ ہوں گی، ہم ہیں راضی خوش رہنے والی، کبھی ناخوش نہ ہوں گی۔ مبارکباد دی ہے اس شخص کے واسطے جس کے لیے ہم ہیں، وہ ہمارے لیے ہے۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی نہایت چمکیلی اور اس کی آنکھ انتہائی گہری سیاہ ہو، عین کے معنی فراغ چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر اس طرح آرام کرے گا، ایک پہلو سے جب دوسرے پہلو بدلے گا تو اس عرصے میں قسم قسم کے سر تکیے لگائے اس اثنا میں ایک عورت آئے گی اور ناز کرتے ہوئے اس مرد کے کندھوں پر اچانک ہاتھ مارے گی۔ وہ مرد منہ موڑ کر دیکھے گا تو اس عورت کا خسارہ آئینے سے زیادہ چمکدار ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اس عورت کا جو چہرہ ہے وہ آئینے سے زیادہ چمکدار ہوگا اور اس شخص کو اس کے منہ میں اپنی صورت نظر آئے گی، یعنی وہ اتنا چمکدار ہوگا کہ جب وہ منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اتنی چمکیلی ہوگی کہ اس کو اپنا چہرہ اس میں نظر آئے گا۔ اور اس عورت کے لباس کا یہ حال ہوگا، اس میں جو موتی لگے ہوئے ہوں گے ان میں ادنیٰ درجے کے موتی کی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر وہ موتی دنیا میں کبھی موجود ہو تو اپنی چمک کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا، سبحان اللہ۔ پھر سورج کی ضرورت نہ رہے۔ اس وقت یہ عورت اس جنتی مرد کو سلام کرے گی اور یہ مرد اس کے سلام کا جواب دے کر دریافت کرے گا، ارے بتا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی باقی نعمتوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے، جس قدر آپ کا حق تھا
وہ آپ کو مل ہی گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید مجھے دے دیا ہے، اور اس عورت کے اوپر رنگ رنگ کے ستر کپڑے اس طرح کے باریک ہوں گے کہ اس مرد کی نظریں ان کپڑوں سے گزر کر عورت کے جسم پر اس طرح پڑے گی جس طرح ننگے جسم پر پڑتی ہے۔ عورت کے جسم کی کھال کی نزاکت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی پنڈلی کا گودا گلی ان کپڑوں کے اندر سے نظر آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی خوبصورت یہ جنت کی عورتیں یعنی حوریں ہوں گی، اور کتنے خوش نصیب وہ مرد ہوں گے جن کی یہ بیویاں ہوں گی۔ عورت کے سر پر اس سے پیش قیمت تاج ہوگا جس کا ادنا درجہ کا موتی تمام جہان کو روشن کر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔